بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان متفق علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ماہ شعبان کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، شعبان کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ شعبان سے پہلے حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ابھی گزرا ہے۔ ماہ شعبان تو حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ سوموار کے دن، جمعرات کے دن، اسی طرح سے ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخوں میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اور جو دوسرے مہینے ہیں ان مہینوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت نفلی روزے کا اہتمام زیادہ کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ عام دنوں کا ذکر کر رہے ہیں، شعبان کے مہینے کا ذکر نہیں ہے، رمضان کے علاوہ اور دوسرے مہینے کیا کہتی ہیں، اور شعبان کے علاوہ بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے اور لگاتار رکھتے چلے جاتے تھے حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی نفلی روزہ لگاتار رکھیں گے، اب بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں کریں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ایسے کئی دن گزر جاتے تھے، حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا۔ پھر یہ کہتی ہیں فَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں روزے فرض ہیں، چاہے وہ 30 دن کا مہینہ ہو یا 29 دن کا مہینہ ہو، تو اس میں تو پورے روزے رکھنا ہے۔ کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں، جس مہینے میں تو روزہ فرض ہے، پورا مہینہ رکھتے تھے، یہ فرض ہوتا تھا، لیکن رمضان کے علاوہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں محرم سے لے کر کے اور جو شعبان ہے رمضان کو چھوڑ کر کے، تو یہ جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ جس مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ غور کریں، شعبان کے بعد مسلسل 29 یا 30 دن کا روزہ رکھنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اور بعض دوسری روایت میں آتا ہے، کہتی ہیں کہ لم ارہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، یعنی شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نے آپ کو نفلی روزہ رکھتے ہوئے زیادہ نہیں دیکھا۔ کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے تمام دنوں میں روزہ رکھتے تھے، چند دنوں کو چھوڑ کر، یعنی کچھ ہی دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، بقیہ تمام دنوں میں شعبان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ بل کان یصوم شعبان کلہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سارے دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہاں جو کل کہا گیا ہے للاکثر حکم الکل کے تحت، یعنی اکثر کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کل سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ یہ مفہوم اس حدیث میں نہیں ہے کہ 29 یا 30 دن پورے رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر
ایک مہینے کا روزہ ابھی رکھنا ہے اور اس سے پہلے والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ اتنی کثرت سے کیوں رکھتے تھے؟ اسی طرح کا سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا؟ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح سے اور دوسرے مہینوں میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے سال بھر کے کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبح کے اعمال شام کو پیش کر دیے جاتے ہیں اور شام کے اعمال صبح کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہفتے میں بھی 2 دن اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن پورے سال کا جو عمل ہے وہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے کیے گئے سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور اللہ رب العالمین کے سامنے میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں، اس بات کو میں پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش، میری یہ تمنا اور میری یہ چاہت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا، نفلی روزے کا اہتمام کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کا سبب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اعمال چونکہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حاضرین گرامی، ویسے یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ کے رسول وسلم کا یہ عمل تھا، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت کے ساتھ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پورے مہینے کی اسی طرح کی فضیلت ہے جیسے شروع کے دنوں کی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم اور آپ بعض دنوں کو، بعض راتوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور اس میں عبادت کرنے کو اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، جبکہ ان ایام کی کسی بھی صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نظر نہیں آتی ہے۔ شعبان میں، شعبان کی 15ویں تاریخ رات کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، دن کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، بلکہ رات کو شب قدر والی رات مانتے ہیں، لیلہ مبارکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو بے بنیاد ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے
اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، اور اس بابرکت رات سے مراد 15 شعبان کی رات لی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، وہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ اس میں ہر محکم بالشان کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا لیلہ مبارکہ سے یہی مراد ہے؟ 15 شعبان کی ہی رات مراد ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو یہ بات واضح رہے گی کہ اللہ کے رب العالمین نے اس میں کسی مہینے کی تعین نہیں کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ قرآن مجید کا جو ہم نے نزول کیا ہے وہ بابرکت رات ہے۔ اب کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ اب اس کی تفسیر کے لیے سب سے بہتر اور سب سے مناسب یہ ہے کہ قرآن مجید سے اس کی تفسیر کی جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث صحیحہ کے اندر جو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اس سے تفسیر کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری آیت کہ قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں ہوا ہے۔ یہاں تو رات کی تعین ہے، مہینے کی تعین نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لیلہ مبارکہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ رمضان میں آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا اور بابرکت رات میں ہوا۔ اب اس بابرکت رات کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک دوسری آیت سورہ قدر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بہرحال اس کی ایک تفسیر کریں تو لمبی ہو جائے گی، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو اب یہ لیلۃ القدر کم آتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ تو جب یہ تینوں آیتیں سامنے رکھتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، تو وہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، شب قدر ہے، یہ 15 شعبان نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعہ کسی بھی طریقے سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لے کر کے 15 شعبان کی رات، اسی طرح سے 15 شعبان کے دن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ایک دو ضعیف اور موضوع روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے واقف رہیں اور ان موضوع و من گھڑت روایت کا سہارا لے کر کے بے جا بدعات و خرافات میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے شعبان شہری، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جائے یا اللہ رب العالمین کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی جائے تو اس کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کی کثرت سے مغفرت کرتا ہے جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنی مقدار میں لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ شام ہی سے اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے
اور اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دوں، کون ہے روزی طلب کرے میں اسے روزی دوں۔ یعنی دنیا بھر کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، گھر کی بنائی ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات میں 14 رکعتیں نماز پڑھی، 14 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کچھ سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کا عمل کرے گا جیسا کہ میں نے کیا ہے، 14 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اسے 20 حج مقبول کا ثواب ملے گا، اور 20 حج مقبول کا اسے ثواب ملے گا، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے صلاۃ الالفیہ کے بارے میں، ہزاری نماز، اس ہزاری نماز میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس طرح سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گا۔ جو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ اگر لوح محفوظ کے اندر وہ بدبخت لکھا ہوا ہے تو اسے خوش نصیب لکھ دیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ اس کے نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس رات کی فضیلت کے لیے، لیکن یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کوئی بھی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی، صحیح روایت، جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے اور دنوں میں اور راتوں کی جس طرح عبادت کرتے تھے، ایسے یہ رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری خصوصیت کے ساتھ۔ اس رات کی کوئی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ حاضرین گرامی، بلکہ صحیح حدیث دیکھیں، جب صحیح احادیث موجود ہیں، پورا قرآن موجود ہے عمل کرنے کے لیے، تو پھر موضوع اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ رب العالمین ہر رات میں سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ایک رات کی بات نہیں، ہم 15 شعبان کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے اندر، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے، یعنی 2 حصہ گزر جاتا ہے، 1/3 جب باقی رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہر رات اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے، جب 1/3 بچتا ہے، وہی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین یہ آواز دیتا ہے۔ تو ہر رات ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے، کسی ایک رات کو خصوصیت کے ساتھ عمل کر لیں اور سال بھر بالکل بے نیاز ہو جائیں، یہ کہیں سے اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس رات میں دیکھا جاتا ہے، حاضرین گرامی، آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، قبروں کو روشن کیا جاتا ہے، گھروں پر قمقمے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور دین سمجھتے ہیں تو یہ بدعات ہے۔ اس سے منع فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں،
ان کے حقوق کی آپ ادائیگی کریے، جو مسکین ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کیجیے، مسافروں کا حق ادا کیجیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف اور فضول خرچی نہ کریے۔ جو آپ کمکمے لگاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، قبروں کو روشن کرتے ہیں اور پورا لائٹیں ہی لائٹیں گھر سے لے کر کے قبرستان تک جو لگا دیتے ہیں، یہ تبذیر ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے، لا یعنی خرچ کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہم شیطان کے بھائی نہ بنیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان سڑکوں پہ اس رات میں نکلتے ہیں، پوری رات ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کے، 1 2 3 4 4 بیٹھ کر کے، اور سامنے سے گزرتے ہیں تو کمزور دل کا آدمی ہو تو گر پڑے، یعنی اس انداز سے چلاتے ہیں۔ یہ میرے بھائی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہی سب تو اعمال ہیں جن کو دیکھ کر دوسری قومیں متنفر ہو جاتی ہیں، اور اس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے قبروں پر جانا اس رات کو فضیلت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ قبروں پر اللہ کے رسول وسلم گئے تھے، اور وہ موضوع من گھڑت روایت ہے جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جا کر کے جنت البقیع میں دعا کی۔ اس روایت میں اس بات کا کہیں سے اس کی خوشبو تک نہیں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ میں گئے تھے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں پوری روایت آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ تو وہاں پر قبروں پر جانا، اس کو خاص کر کے دیکھیے، قبروں کی زیارت تو جائز ہے، جانا چاہیے، اور اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن اس رات میں یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور عبادت سمجھ کر کے جانا اس رات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ درست ہی نہیں ہے۔ اور اس کو روشن کرنا یہ تو لعنت کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، اسی طرح سے اس پر مساجد تعمیر کرنے والے لوگوں اور چراغاں کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بتائیے، جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے بددعا کر دی ہو، وہ رحمت عبادت، وہ چیز عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ عمل عبادت کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہو؟ تو یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں حاضرین گرامی، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت، لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص دن یا کوئی خاص لمحہ ہی متعین نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ زاریات کی، اس میں تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اسی لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور عبادت کرنے والا ہی انسان کامیاب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایک دن متعین نہیں ہے کہ سال میں ایک دن کر لیا جائے اور بقیہ دنوں آپ آرام کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت موت آنے تک کرتے رہیں۔ تو موت تک یہ عبادت جاری رہنی چاہیے، کوئی ایک دن، کوئی ایک گھنٹہ، کوئی ایک لمحہ خاص نہیں ہے کہ اس میں آپ عبادت کر لیں اور اس کے بعد پوری زندگی آرام سے بڑھ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حاضرین گرامی، ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آئندہ جمعہ کے خطبے کے لیے اس ادارہ ابوالکلام آزاد اسلامک اوپننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر جناب مولانا محمد رحمانی ثناء ولی مدنی حفظ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی لے کر کے آئیں۔ اگلا جمعہ کا خطبہ انہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔
الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔